بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فی سبیل اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایک آدمی کے بارے میں جو لڑتا ہے بہادری دکھانے کو، یا جو لڑتا ہے حمیت کے زیر اثر، یا جو لڑتا ہے دکھاوے کو، ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ مانا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لڑائی کرے گا اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے بالا ہو، تو وہ ہے اللہ کے راستے میں۔ اس حدیث کے اوپر ایک مجلس اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور اس سے ملحقہ کچھ مباحث جو بہت ضروری ہیں، اور کئی سارے افراط اور تفریط کے جو کچھ نریٹوز ہیں فی زمانہ، ان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا کچھ بیان کر دیں۔ قتال فی سبیل اللہ، اچھا، اس میں ایک تو اگر آپ سبحان اللہ اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین نے جو شرح کی ہے، کیونکہ ایک جو ہے نا وہ دلیل الفالحین ایک شرح پرانے زمانے میں ہوئی ہے، ظاہر ہے اس زمانے کے کچھ اپنے مسائل ہے، جو فی زمانہ اس کی جو میرے خیال ہے سب سے اچھی شرح ہوئی ہے وہ شیخ ابن عثیمین کے، تو اس میں انہوں نے نیشنلزم کے پرخچے اڑائے ہیں۔ یہ جو ایک وطن پرستی کے زیر اثر جو ایک لڑائی ہوتی، بلکہ جنگیں ہوتی ہی وطن کے لیے ہیں، اور اتنے قوی لہجے ہوتے ہیں، وطن اور وطن اور وطن، کہتے ہیں سبحان اللہ، دنیا میں ایک ہی تو قوم تھی جو آسمان والے کی خاطر لڑتی ہے، اور آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کی خاطر وہ اپنی جان دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اتنی عزیز ہے یہ جان، صرف اس کو نہیں، اس کے رب کو بھی یہ اتنی پیاری ہے یہ جان، کسی اور شے کے لیے نہیں یہ جان دی جا سکتی سوائے اللہ رب العزت کے لیے اور اس کے دین کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ملت ہے اس کی خاطر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی کے اور نیشنلزم کے لہجے اس وقت جگہ جگہ بول رہے ہیں مسلم سرزمینوں کے اندر، اور ان لہجوں کو ختم کر کے خالص توحید کا لہجہ، اس جہاد کے پیچھے، اس قتال کے پیچھے دین کو غالب اور قائم کرنے کا لہجہ، دنیا کے اندر شرک کو مٹانے کا اور کفر کو مٹانے کا لہجہ جو ہے وہ آپ کے قومی نغموں میں بلا کون اس کو ڈال کر دے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کلمت اللہ کی کو بلند کرنے کی خاطر لڑنے والا صرف وہی جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تو خیر ایک وہ بات تھی شیخ ابن عثیمین کی شرح کے تحت ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ اچھا، اب اس حدیث میں یہ درست ہے کہ وہ جو نیشنلزم کی بنیاد پر ہونے والی لڑائیاں ہیں، دھرتی کی خاطر اور زمین کی خاطر جو ہونے والی لڑائیاں ہیں، اس کا فی نفسہ ہی سٹیٹس ہم بیان کر دیں کہ ایک بھی مسلمان کی جان اس پورے روئے زمین اور کسی ایک ملک نہیں، پورے ملکوں سے زیادہ مقدس ایک مسلمان موحد اللہ کو ماننے والے کی جان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جان بہت کسی دھرتی کے لیے، دھرتی پوری اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ایک مسلمان قربان ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہاں ایک شے اتنی قیمتی ہے، کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا جائے تو کم ہے، وہ ہے رب العزت اور اس کی بڑائی اور اس کی تعظیم اور اس کا بول بالا ہونا اور زمین پر اس کی رٹ قائم ہونا، ہاں اس کے لیے سب کچھ کم ہے۔ البتہ اس کے ماں سوا سب سے یہ افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ تو خیر ایک بنیادی سی چیز بہت بار ہم بیان کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کیونکہ اس حدیث کا تعلق سے یہ ضروری تھا تو اتنا سا ہم نے وہ بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اس حدیث سے متعلق، تو یہ جو نیشنلزم والی لڑائیوں کے نیشنلزم پر مبنی جو
جنگیں ہوتی ہیں اور فی زمانہ تو اسی کا رواج ہے، تو اس کا ابطال تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ جنگ ہی پوری کی پوری، ایک جنگ ہی پوری کی پوری وطن کے لیے برپا کی گئی ہو، وطن کے لیے، دھرتی کے لیے، زمین کے لیے، اور نیشنلزم کی بنیاد پر وہ جنگ ساری کی ساری ہو ہی اس کے لیے، اس کا باطل ہونا تو سرے سے ہی واضح ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں ظاہر ہے، بالکل آپ کو مطلب واضح ہو جاتا ہے وہ سارا کچھ، مگر یہ حدیث اس سے کچھ بڑھ کر آپ کو بیان کر کے دے رہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو وہ یوں ہے کہ وہ جنگیں جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ایک آدمی اس محرک کے تحت لڑتا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس محرک کے تحت لڑتا ہے اور ایک تیسرا آدمی اس محرک کے تحت لڑتا ہے، تو کس کو بھی اچھا وہ جو جنگیں ہو رہی ہیں جن جنگوں میں شرکت کرنے والے اشخاص کے ذاتی، نوٹ کر لیجیے، ان لوگوں کے ذاتی محرک ہے، کسی کا کوئی محرک ہے، ایک ہی جنگ ہے، اس جنگ میں شریک مختلف اشخاص کے مختلف موٹیوز ہیں، مختلف محرک ہیں، ان محرکوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک شخص کے اپنے قتال کو باطل کر رہے ہیں، پوائنٹ نوٹ ٹو بی نوٹڈ، اس شخص کے اپنے قتال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کر رہے ہیں، اس دوسرے شخص کے اپنے قتال کو فی سبیل اللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپروو کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے راستے میں نہیں، اس کو وہ اجر نہیں ملنے والا، اور تیسرے شخص کے اپنے قتال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپروو کر رہے ہیں۔ البتہ وہ جنگ اس کو نوٹ کیجیے، وہ جو جنگ جس میں یہ تینوں شریک ہیں وہ جنگ فی نفسی رسول اللہ کی قیادت میں لڑی جا رہی ہے، وہ جنگ فی نفسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑی کی ہوئی ہے، وہ جنگ اس کے مقابلے پر دنیا کا بدترین شرک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ خالص توحید ہے، تو ایک خالص توحید کی جنگ تھی۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ نیشنلزم کی جنگوں سے بہت آگے کی چیز ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ تو سرے سے ہی وہ مضمون واضح ہے، تو اس وجہ سے ہم نے وہ مقدمے میں وہ اتنی سی بات واضح کر دی۔ حدیث تو بہت اعلیٰ مطالب یہ بیان کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جنگ فی نفس ہی جن میں یہ تینوں شخص مطلوب ہے، جن میں سے یہ تینوں شخص جن کا جہاد اللہ کو قبول نہیں، یہ تینوں شخص جن کا لڑنا اللہ کے ہاں فی سبیل اللہ نہیں گنا جا رہا، یہ تینوں شخص جس جنگ کے اندر ہیں وہ جنگ فی نفس ہی توحید اور شرک کی جنگ ہے، وہ جنگ فی نفس ہی دنیا کی صالح ترین اور دنیا کی سب سے اعلیٰ جنگ ہے، سب سے زبردست جنگ وہ ہے جس کے اندر ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی تلوار بے نیام ہو، یہ خالص حق کی تلوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار خالص حق کی تلوار ہے، اور اس تلوار ان تلواروں کے ساتھ ابو بکر کی تلوار نکلی ہوئی ہے، عمر کی نکلی ہوئی، عثمان کی، علی کی، یہ اس سے اعلیٰ خالص توحید پرست تلواریں کیا دنیا میں کبھی دیکھی گئی؟ انسان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی جس میں اللہ کی اتنی بڑائی ہو۔ تو ان تلواروں کے اندر تو وہ توحید وہ بہت اعلیٰ جنگ ہے، وہ دنیا کی صالح ترین جنگ ہے جس میں شرکت کرنے والے کچھ اشخاص کا جہاد باطل ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ اشخاص کا اپنا جہاد باطل ہو گیا، وہ جنگ باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جنگ فی نفسی بالکل ایک صالح جنگ ہے۔ تو اصل میں یہ مضمون تھا جو ہم نے چاہا کہ واضح ہو جائے، تو وہ جنگ تو وہ صالح جنگ تھی، اور وہ پورا زمانہ جنگ فی نفسی ہی صالح ہی جنگ تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو خلفائے راشدین کے عالم تلے جو جنگیں ہوئیں وہ ساری کی ساری جنگیں فی نفس سے ہی صالح جنگیں ہی تھیں، اور اس میں کل پریشان ہونے کی بات یہ تھی کہ ہر فرد بطور فرد جو اس میں شرکت کر رہا ہے اس کا اپنا موٹیو تو کیا کہیں باطل نہیں ہے کہ یہ اس اجر سے محروم رہ جائے، الٹا اس کے خلاف استغفر اللہ کچھ گناہ ہو جائے، کیونکہ جو بندہ حمیت کے لیے لڑے گا تو گناہ اکٹھا کرے گا نا، لوگوں کی جان لے رہا ہوگا۔ دراصل حمیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک قبیلے کی، کسی ایک خون کی، دنیا کی کسی ایک جنس کی چڑھ ہو اور دوسری اجناس کی جو ہے نا شکست ہو، تو یہ تو ایک جنس کی بڑائی، ٹھیک ہے، دوسری قوم کی جو ہے نا وہ شکست، یہ محرک اگر ہو گیا تو یہ صرف اتنا تھوڑی کہ اجر سے محروم رہ جائے گا، تو یہ تو دنیا میں فساد ہے۔ عرب جیتیں گے، ٹھیک ہے، عرب جیتیں گے، میرا قبیلہ جو ہے نا وہ اونچا ہوگا اور
غیر عرب جو ہے وہ نیچے ہو جائیں گے، یہ تو فساد ہے۔ یہ کب اس بنیاد پر کہ اس کی بنیاد پر کسی کی جان لی جائے، اور خدا نے جو جان بدیت کی ہوئی تھی، یہ جان اس مقصد کی خاطر دے دی، تو بہت بڑا فساد اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف اجر سے محروم رہ جانے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑا دنیا کے اندر ایک آدمی گناہ کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث اشخاص کے پرسنل موٹیوز کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ جنگ فی نفس ہی باطل ہونا وہ اس حدیث کا سیاق نہ تو ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی جنگ تھی، اور اس سے اعلیٰ کوئی جنگ دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صالح ترین جنگ کے اندر بھی اگر انسان کا اپنا محرک جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا مروں، تو وہ اتنے بڑے اجر سے اور اتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو گیا کہ اس کو فی سبیل اللہ کی سند دی جائے۔ تو جہاں تک تو آپ کو پتہ ہے، یہاں پر اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی کہ سب سے پہلے جو ہے نا شجاعت کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی قدر تھی۔ یہ مطلب رفتہ رفتہ دنیا میں شاید یہ بطور قدر بھی کوئی بہت بڑی شان ہے کہ شجاعت، بلکہ وہ جب سے یہ کہتے ہیں اربنائزیشن ہوئی ہے دنیا میں، تو انسان برائلر بنے ہیں، تو وہ جتنا زیادہ کوئی انسان جو ہے وہ غیرت سے اور بہادری فی نفس سے ہی ایک اچھی قدر ہے، شجاعت فی نفس سے ہی ایک اچھی قدر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے خطبے میں آیا ہے کہ ایک اثر ان سے پہلے بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شجاعت پسند ہے، چاہے سانپ مار کر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بہادری اللہ کو مطلب ایک اعلیٰ قدر ہے، بعث لأتمم ساری اعلیٰ قدروں کو بدرجہ اتم قائم کرنا، مگر اس کو اللہ کی عبادت بنانا، کیونکہ بہت اعلیٰ قدریں ہیں۔ کچھ قدریں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اور ہیومنسٹوں کے مابین مشترک ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں انسانیت کا بھلا کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں انسانیت کا بھلا کرنا چاہیے، مگر تو فی نفس ہی تو یہ قدر شاید ہمارے اور مابین مشترک ہے، لیکن اس کو وہ اللہ کی عبادت نہیں بناتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کا اصل اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بنائی جائیں۔ ظاہر ہے یہاں سے ہمارے اور ساری ہی جاہلیتوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر اسلام کا اور عرب جاہلیت کا راستہ بھی الگ الگ ہو گیا تھا کہ شجاعت فی نفس سے ہی ایک اچھی قدر ہے، جائے اس زمانے کی عرب جاہلیت کے ہاں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر بھی۔ ہاں، جب شجاعت اللہ کی عبادت بن جائے تو وہ پھر اعلیٰ چیز ہے۔ البتہ عرب جو ہے اس کو ایک مطلق قدر، اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے ہاں جو قدریں ہوں گی وہ ایک مطلق قدر ہوں گی، ہمارے ہاں وہ مطلق قدر نہیں ہوں گی، بلکہ ہمارے ہاں وہ اللہ رب العزت کو پانے کا ایک ذریعہ ہوں گے، اور سب کچھ اللہ کے تابع ہو جائے گا۔ اونچا نام صرف اللہ کا ہوگا، کوئی دنیا کا مقصد مطلوب مقصود چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ ہو وہ بالکل روپوش ہو جائے گا، گم ہو جائے گا خدا کی تعظیم میں، ٹھیک ہے، اور خدا کی پرستش کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو پہلے یہ تھا، تو ویسے شجاعت فی نفسی اچھی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اپنی اس شجاعت کا جو ہے نا وہ جوہر دکھانے کے لیے، اور مقصود ہی اس کا یہ ہے نہ کہ یہ کہ شجاعت کا وہ صحیح معنی کہ اللہ کے لیے بندہ نڈر ہو جائے، تو اس معنی میں حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا ہے، بلکہ اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں بالعموم عربوں کا قتال ہوتا تھا کہ جس نے پیٹھ نہیں دکھائی تو ہر انسان جو ہے نا اس کو معلوم ہو کہ یہ ایسا بہادر ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں بزدل ہونا ایک بہت بڑا کانا تھا۔ اچھا، تو وہ فی نفسی ہی چاہے ایک اچھی بھی چیز، اور رسول اللہ نے کہا کہ قاتل فی سبیل اللہ والی جو بات ہے البتہ وہ اس سے بہت بلند ہے، یہ کتنی بھی اچھی ہو وہ شے نہیں ہے، وہ تو شے اسی وقت ہوگی جب اس کا کل حوالہ اللہ رب العزت کی بڑائی ہوگی، اور اس کے اتارے ہوئے دین کا ڈنکا بجانے کا محرک انسان کے اندر بول رہا ہوگا، تو نفوس کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ توجہ کی ہے، اور وہ ہے وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ایک شخص جو ہے وہ حمیت کے لیے، اب یہ جو حمیت کا لفظ ہے اسی چیز کو بعض دوسری احادیث کے اندر عصبیت کے تحت بھی بولا گیا ہے۔ عصبیت کیا ہے؟ عصبیت یہ ہے کہ انسان اپنے خون کے لیے جوش اپنے اندر پائے، اپنا خون، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنا رنگ، اپنی رشتہ داریاں،
یہ محرک ایسا ہو کہ اس کے تحت انسان کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے یا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی جو عربوں کے ہاں ہوتی تھی، البتہ اس کو غیر معمولی حد تک اسلام نے ختم کیا، کیونکہ بنیادی طور پر قبیلہ جو ہے وہ ایک معبود تھا لوگوں کا۔ اسی حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں، ایک عرب جاہلی شاعر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ حل انا الا من غزیہ تھا، یہ مجھے پورا شعر یاد نہیں پڑ رہا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک غزیہ، ایک قبیلہ ہے، ان غوت غویتو وَإِنْ اهْتَدَتْ اهْتَدَيْتُ، اس میں نہیں کہ اگر میں تو غزیہ کا ایک فرد ہوں، وہ اگر صحیح راستے پہ ہو تو ہم بھی صحیح راستے پہ، اور اگر وہ کسی الٹے راستے پہ تو بھائی ہم تو وہ جو ایک آج کل استغفر اللہ ایک جملہ بھی چل رہا ہے کہ ہمہ یاراں بہشت ہمہ یاراں دوزخ، استغفر اللہ، ہمہ یاراں دوزخ، تو یاروں کے ساتھ یاری نبھانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جنت میں جائیں تو ہم بھی جنت میں، وہ دوزخ میں جائیں تو میں نے کو اپنے لوگوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے خون سے میں نے پیچھے تو رہنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ باقاعدہ یہ ایک معبود ہو گیا ہے جس کی یہ پرستش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبیلہ ایک معبود تھا، ٹھیک ہے، قبیلے کی اونچائی، قبیلے کا نام اونچا کرنا اور اس کے لیے خون اپنا یا کسی اور کا اس کو ارزاں کرنا، یہ باقاعدہ طور پر عربوں کے ہاں ایک بہت بڑا تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا کہ مرنا مرانا صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی حوالہ مرنے مرانے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حمیت اور عصبیت والی لڑائی کو تو بے حد و حساب مضمون قرآن مجید دین اسلام کے اندر، احادیث کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جس کو ابن عثیمین نے وطاعت کے دور میں کہتے ہیں، وہ ویسے بھی دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ شے جو عرب جاہلیت میں قبیلے کے تحت بیان ہوتی تھی اور باقاعدہ ایک معبود ہو گیا ہوا تھا لوگوں کا، اس قبیلے کو ریپلیس کر دیا ہے اب ملک نے، وطن نے، وہ قبیلے کے تصور کو اب وطن کے تصور نے ریپلیس کر دیا ہے۔ روح اس کے اندر وہی بولتی ہے، اسپرٹ اس کے اندر وہی ہے، وہ شرک اس کے اندر وہی ہے کہ مرنا مرانا جو ہے خدا کی ذات کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ جو ہے نا وہ اپنی اونچائی اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، اور اپنے سے مراد وہاں قبیلہ تھا اور یہاں وطن ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے علماء توحید جو اس زمانے کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت آپ جو ہے وہ آپ کا وطن بھی انشاءاللہ اس وقت دین پر ہو، یہ بھی تو ہے نا انشاءاللہ کیا، اور اس وجہ سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ افراط اور تفریط کے بہت سارے جو نیریٹوز ہیں ان کا بیان اور ان کے اندر جو راہ اعتدال ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف بھی ایک خلوق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو آپ ملک کہتے ہیں یا جس چیز کو آپ اپنی قوم کہتے ہیں، اس کا سارا حوالہ کسی وقت لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے، اس کا جڑنا، اس کا ایک قوم ہونا، اس کا حوالہ ہی لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو ہے ہی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہیں ہوگی۔ تو فی نفسی اگر یہ بات ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ وطن کا یہ تصور تو رہا ہی نہیں جو کہ اس زمانے کی جاہلیت کے بنائے ہوئے وطن پرستی کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تو وطن کا تصور ہی بدل دیا گیا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے تو یہ درست ہے، اور اس حوالے سے ایک بہت اہم بات ہے جو دوسری طرف کے غلوب کے حوالے سے جس کی ہم وضاحت کرنا بہت ضروری جانتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر وہ وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ایک بات ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ ہم نے کہا کہ اس دور کے علماء توحید نے، کیونکہ کئی سارے ملکوں میں انشاءاللہ العزیز یہ معنی حاصل ہے، جب آپ کہتے ہیں ملک، جب آپ کہتے ہیں وطن، تو اس وطن کا لا الہ الا اللہ کی خاطر ہونا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہونا، اور اس کا کل حوالہ لا الہ الا اللہ ہونا، یہ معنی کچھ کم یا کچھ زیادہ، یہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ انشاءاللہ آج کے دور میں کئی ایک خطوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کا یہ خطہ جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ جیسے وہ بلاد الحرمین جو ہے، مطلب اس کے اندر توحید کے حوالے اس کا جو قیام ہوا تھا، اس کی جو پرانی تاریخ ہے، اس کے اندر جو محرکات ہوئے ہیں،
وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ توحید کو کھڑا کرنا اور شرک کو مٹانا. تو اس کا حوالہ جو ہے وہ ابن عثیمین اسی کے حوالے سے کہا ہے کہ فی نفس ہی تو ہم اس میں کوئی مسئلہ نہیں پاتے. تو اصل یہ ہے کہ اس کے صرف لہجوں کو ہم درست کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں ایک ملک افغانستان بنا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کے نام کے اندر جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ نہ ہو. نہیں، اصل بات نہیں ہے. اصل مضمون یہ ہے کہ اس کی وحدت کی بنیاد اگر دین ہے، انسان کے انسان سے جڑنے کا حوالہ اگر دھرتی نہیں ہے بلکہ پیدا کرنے والے کی عبادت اور اس کا دین ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ مضمون آپ کو حاصل ہے، خواہ آپ کے نام کے اندر وہ لفظ آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا اس حوالے سے دنیا کے کئی ایک خطے ایسے ہو سکتے ہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر ہم آ چکے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے بعض ایسے خطے ہیں جس میں ملک یا وطن یا قوم کے تحت جو بیان ہوتا ہے وہ شے انشاءاللہ العزیز توحید کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو وہ جڑی ہوئی ہے. اچھا اس لحاظ سے تو انشاءاللہ العزیز کو بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو پھر یہاں بھی البتہ ایک اور پریشانی کی بات ہے. تو وہ کیا ہے اس کی ہم وضاحت یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں آپ دنیا میں جو لہجے چل رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کٹے ہوئے نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا وہ ایک مسلسل پولوشن تو ہے ہی جو آپ پر حملہ آور ہوتی ہے. اچھا اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ بڑی دیر سے ان سارے ملکوں کا جن کا اصل پیچھے جا کر حوالہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ بن جاتا ہوگا، ان کے اوپر جو کھڑا ہوا پورا ایک نریٹو اس وقت چلایا جا رہا ہے اس کے اندر تو بہت فساد بلا شبہ موجود ہے. اچھا اور وہ دراصل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یہ ہے کہ چاہے اصل کے اندر اس قوم کا یا اس ملک کا جو خمیر ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہی اٹھایا گیا ہو، لیکن یہ جو دنیا میں رائج لہجے ہیں وہ بہرحال آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ بھی ان کے خریدار ہو جاتے ہیں، اور وہی جو قوم پرستی اور وطن پرستی ہوتی ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ شے جس کا کل حوالہ لا الہ الا اللہ ہو اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہندو بھی برابر کا شریک ہے. آپ مجھے کچھ سمجھا دیں کہ آپ کہتے ہیں ہم قوم کا کی وہ ڈیفینیشن نہیں مانتے جو یورپ میں چلتی ہے. بہت اعلیٰ بات ہے یار. ہم جو جس کو وطن کہتے ہیں نا ہمارے ہاں وہ ڈیفینیشن تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو ہم کہتے ہیں اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کے اندر جو ہے ہندو برابر کا شریک کیسے ہو گیا بھائی صاحب. ہندو اور ان کی جو ہے نا وہ حفاظت ایک اقلیت کے طور پر وہ اپنی جگہ پہ بالکل اہم ہے، اور اسلام نے جو اہل الذمہ کے حقوق رکھے ہوئے ہیں وہ بلا شبہ ایک بہت بڑی اس کو ہم مانتے ہیں استغفر اللہ. اور یہ جو ہے نا جہالت کی کچھ باتیں کہ جی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی عیسائی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی برابر کا شریک ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے کا منصب، فیصلے چیف جسٹس تک ایک ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو سرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تک نہیں. وہ کہتے بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، جی چیف جسٹس الحمدللہ ایک ہندو ہو سکا ہے. اچھا تو اس کے اندر جو ہے وہ اونچے سے اونچے اس کی جو حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے وہ کہتے ہیں اس میں ہندو کو بھی وہی حیثیت پوری حاصل ہے، ایک عیسائی کو بھی اور ایک سکھ کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو حاصل ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ ایک خلط مبحث کا اچھا یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو وہ مینا پوری کی پور جو لا الہ الا اللہ والا مینا ہے وہ پوری کی پورا ختم ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اور یہ زیادتی ہو گئی یہ کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ باقی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر گر تو پڑ گئی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر بہت سارا کچھ جو ہے وہ ایسا ملبہ جاہلیت کا مسلسل ڈالا ہوا وہ آ گیا ہوا ہے. وہ آپ کے نصابوں کے مت آپ اس کا انکار کریں، وہ کسی نہ کسی سطح پر آپ کے نصابوں میں بھی بولتا ہے، وہ آپ کے ملی نغموں کے اندر بھی بولتا ہے، وہ آپ کے بہت سارے لہجوں کے بھی قومی تقریبات کے بھی اندر بولتا ہے. تو وطن کا وہ مینا اور قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ یہ سارا کچھ ہے، اس کے اندر وہ خاصی جاہلیت بہرحال وہ خالص اللہ کی تعظیم
وہ خالص اللہ کی عبادت کو بلانا اور اس قوم کو ایک فرد کو دوسرے فرد سے جوڑنے والی واحد چیز توحید کا ہونا، وہ مضمون آپ اس کو مان لیجئے بہت پیچھے چلا جاتا ہے، بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کو خالص کرنا ان معانی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ جو اجتماعیت ہے جو قوم یا ملک یا سلطنت کے تحت آپ رکھتے ہیں، اور ہم نے کہا اس کے اندر بلا شبہ صالح معانی پیچھے، بہت پیچھے نیچے ضرور پائے جاتے ہیں، ان کو اوپر تک اور آخر تک جو ہے خالص ہی کرنا، اور ان کے اندر جتنی آلائشیں ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، بلکہ اس قدر آ چکی ہیں کہ وہ توحید والا معنی تو تقریباً ذہنوں سے نکل چکا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی محنت چاہتا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ تو اب وہ افراد و تفرید وہی ہو گئی ہے کہ اب اس کو بھی مکمل ویسے ہی کرنا جیسے کوئی فرانس کا کوئی نیشنلزم ہوتا ہے، یا جیسے کوئی امریکہ کا کوئی نیشنلزم ہوتا ہے، ویسے ہی کہنا کہ جی ہمارے ان خطوں کا جس کا خمیر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ یہ ایک برابر ہے، اور یہ ساری وطن کی جنگ ہے، مطلب وہ بھی معنی غلط ہوگا، اور وہ بھی ایک جو ہے وہ افراط ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تفریط ہوگی، ان ساری وہ ایک بار کہہ دیا جی ہم نے ایک بار کلمہ شلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اندر جتنا بھی جاہلیت کے ڈالے ہوئے لہجے آ جائیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور وہ بالکل جی وہ بس شہید ہی ہوتا ہے۔ نہیں، شہید ہوتا ہے جس وقت، وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا، اس بات کو آپ کریں، وہ جو جنگ خالص توحید کی بنیاد پر ہو رہی تھی، اور اس بات کو آپ یہ نوٹ کر لیجیے بہت اہم ہے، وہ جنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالص توحید کی بنیاد پر ہو رہی تھی، اس کے اندر شریک ایک شخص کا قتال اس وجہ سے باطل ہو گیا تھا کہ پیچھے اس کا محرک جو ہے نا وہ وطن تھا، پیچھے اس کا، اچھا اس شخص کے حق میں وہ سارا جہاد اس شخص کے حق میں باطل ہو گیا تھا، جنگ فی نفسی اتنی اعلیٰ تھی۔ تو جہاں وہ جنگ اور اس کے کرنے والے اور اس کے برپا کرنے والے پی کے نیشنلزم کو جو ہے نا وہ فساد زدہ ہو گئے ہوں، وہاں پر موٹیو جو ہے نا وہ جنگ میں شریک لوگوں کے صحیح کروانا کتنی بڑی محنت چاہتا ہوگا، لوگوں سے اس نے دن رکھنا چاہیے۔ وہ بالکل اپنی جگہ ایک بات ہے، مگر یہ ایک کنسرن ہے حضرات، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انسان کی کل سعی اس زمین پر صرف اللہ کی عبادت ہو، کل سعی جو ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہو، آپ کے وطن کی جنگوں میں، وطن کے لہجوں میں اس شے کو واپس لے کر آنا شدید محنت کا متقاضی ہے، اور یہ تھی وہ اصل محنت جو کہ ہمارے مسجدوں کے اور ہمارے اصحاب دین کے کرنے کی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہی لہجے جو اس وقت چل رہے ہیں سارے کے سارے انہی کو بائی کر رہے ہیں اور انہی کی رو میں بہہ رہے ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ ابن الوقت ہو رہے ہیں، ابو الوقت ہونا تو بہت جان جوکوں کا کام ہے، تو وہ چیز بہرحال ایک ایسی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے، اور اس حدیث کے تحت وہ یہ ہے کہ جب صالح ترین جنگ ہو تو بھی کچھ لوگوں کا جو اپنا موٹو صحیح نہ ہو سکا ہو ان کا جہاد باطل ہی ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ ایک بڑا اہم مضمون اس کے تحت ابھی ہم نے بیان کرنا ہے جو افراط اور تفریط سے نکل آنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے ایک حدیث، ایک راویہ ہیں خاتون فسیلہ سین کے ساتھ فسیلہ سے سین کی زیر کے ساتھ بھی نقل ہوا ہے، یہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں جو ایک صحابی تھے، اور بالعموم ان صحابی کا نام ذکر نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے محدثین نے ابو فسیلہ ان کو جو ہے نا وہ ذکر کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، اور بھی کئی سارے اور اہل حدیث نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی بہت ساری جگہوں پر اس حدیث سے استشہاد کیا ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وہ ابو فسیلہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومہ، اچھا ایک دوسرے لفظ میں آتے ہیں امن العصبیت ان یعین الرجل قومہ، کہ اللہ کے رسول کیا یہ عصبیت میں سے ہوگا کہ ایک آدمی اپنی قوم سے محبت رکھے، اپنی قوم سے آدمی کا پیار ہو، اپنی قوم سے آدمی کا لگاؤ ہو، کیا یہ عصبیت ہوگا؟ اچھا، جو دوسرے حدیث کے لفظ ہیں کہ ان یعین، کیا یہ عصبیت میں آئے گا کہ آدمی اپنی قوم کی اعانت کرے، اپنی قوم کا ساتھ دے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو،
کیا یہ عصبیت میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من العصبیت ان ینصر قومہ علی ظلم، اس میں او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ نہیں، عصبیت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کا ساتھ دے ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ اچھا، اسی معنی میں وہ دوسری حدیث بھی پھر محدثین جوڑتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، باوجود اس کے ایک جاہلیت کا مقولہ تھا کہ اپنے بھائی کی نصرت کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایک اور معنی میں دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے چلیں، جب مظلوم ہو تو سمجھ آتی ظالم، آپ نے فرمایا تو اس کو اس کے ظلم سے روکو، یعنی اپنی قوم کو پھر اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی نصرت ہے، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اب اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام والا پرسپیکٹو دے دیا، لیکن یہ ہے کہ جس وقت وہ مظلوم ہے، اور یا یہ ہے کہ جس وقت آپ کی قوم حق پر ہے تو اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ مل کر لڑنا، تو کیا یہ عصبیت ہے؟ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ عصبیت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس افراط سے جو بالعموم بعض زیادہ ہی جن کو چڑھ جاتی ہے یہ کچھ دعوت کی باتیں، تو ان کے ہاں ایک جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر دیں۔ اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنا خون، اپنا صوبہ، اپنی لسان، اپنی زبان والے لوگ، ان سے آدمی کا لگاؤ ہو۔ ایک سرائکی بولتے ہوئے لوگ بہت پیارے لگتے ہیں، اس کا ایک لگاؤ ہے سرائکی کے ساتھ۔ دوسرے کو پشتو کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے کو پوٹھوہاری کے ساتھ ایک شدید لگاؤ ہے، ایک اس کا چاؤ ہے، اور وہ محبت اس کے اندر بولتی ہے۔ کیا یہ وہ عصبیت ہے جس کی مذمت حدیث میں آئی ہے؟ اس کے حوالے سے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب وہ ظلم پر بھی ہوں تو بھی آپ اسی کا ساتھ دے رہے ہوں۔ اگر اس حد تک نہیں جاتا تو انشاءاللہ یہ وہ عصبیت ہے ہی نہیں جو اسلام کے ہاں مذموم ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے آپ کی جو بھی کوئی قوم یا جماعت یا قبیلہ ہے تو حق میں اس کا ساتھ دینا انشاءاللہ، یہی تو ہے، اسلام نے تو پابند کر دیا ہر شے کو حق کا، تو اگر حق کے اندر اور انصاف کے اندر آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی قدریں ہیں۔ بس یہاں پر ایک وضاحت ہم ضرور کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں فی زمانہ ایک اصطلاح کے طور پر بولے گئے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ اس اصطلاحی معنی ہی کی روشنی میں احادیث کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم کے اندر، وہاں قوم سے بالعموم جو مراد عام انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ نیشن کا وہ تصور ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے نا وہ اصطلاح کے ساتھ ذہن میں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں یہ معنی جو ہے یہ اس سے بالکل مختلف بلکہ برعکس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، اس کو شاید کھولنے کے لیے ہماری مختصر مجلس تو بالکل کافی نہ ہو۔ دیکھیے، وہ ایک اور شے وہ ہے، اور وہ بڑی اصل میں ایک شے تھی ملت، ٹھیک ہے۔ ایک شے ہوتی ہے ملت اور ایک شے ہوتی ہے آپ کی قوم۔ ملت کا دائرہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے، ٹھیک ہے، ملت کا دائرہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے، اور قوم کا دائرہ نیچے سے اوپر تک آتا ہے۔ ملت بڑی ہی ہوگی، اچھا وہ کیا ہے؟ ملت ظاہر ہے اسلام ہے۔ اچھا، تو جہاں تک اسلام ہے وہ آپ کی ملت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی اصل ایلیجنس، آپ کی اصل وفاداری، آپ کی ولا جو ہے وہ بہرحال اگر قوم ایک صالح معنی رکھتی بھی ہو وہ آپ کی اصل ولا نہیں ہوگی۔ مسلمان اس سے بڑا ہے، ملک کا معنی کسی وقت صالح بھی ہو جائے، وطن کا معنی کسی وقت صالح بھی ہو جائے، مسلمان پھر بھی اس سے بڑا ہے۔ اب یہ ایک الگ مضمون ہے اس کی وجہ، مسلمان پھر بھی اس سے بڑا ہے۔ مسلمان روئے زمین کی ایک اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ پورے کا پورا انسانی بلاک جو اللہ کی عبادت کا دم بھرتا ہے اس شریعت کے مطابق
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، مسلمان اپنے اجتماعی تشخص کے لیے صرف اس کو قبول کرتا ہے، اور مسلمان کا تعارف صرف وہی ہے۔ تو پورا انسانیت کا وہ بلاک جو اللہ کی عبادت کا دم بھرتا ہے، اس انسان کا تشخص ہے، اس انسان کا ہویہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اور اس سے چھوٹا تشخص اس مسلمان پر چھوٹا ہے۔ اس سے چھوٹا تشخص اس مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ مسلمان ایک بہت بڑی شے ہے، خدا کے واسطے اس کو جو ہے نا وہ پاکستانیت صحیح معنی میں بھی ہو تو بھی اس کو پاکستانیت اور سعودیت اور افغانیت اور ایرانیت کیا کہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی یونیفارم اور ٹوپیاں پہنا کے اس مسلمان کو چھوٹا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس سے بڑا ہے جی، مسلمان ان ملکوں سے وطنوں سے بڑی شے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ملت کا یہ جو مضمون ہے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسی وقت یہ ہے کہ عملاً ملت، جیسے آج آپ کے زمانے میں ہے کہ ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اب وہ ملت تو وہی ہے جو شاید بر اعظموں کو ایک وحدت کے اندر لے کر آتی ہے، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو ایک بڑی چیز ہے، لیکن کسی وجہ سے ملت کٹ پھٹ گئی ہے۔ اچھا، وہ ملت کا وہی مضمون کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جو ہے نا وہ اب ایک ملک کے اندر سمٹ آیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے ہم نے اس سالے معنی کو اس ملک پر بھی منطبق کر دیا ہے، لیکن یہ اوپر سے ہوتے ہوئے چھوٹا ہوگا، اوپر سے آئے گا اور چھوٹا ہوتا جائے گا، اور پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ طبقے جو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ زیادہ مخلص ہوں گے، ان کے ساتھ میرا زیادہ وابستگی ہوگی۔ جتنا کسی کی وابستگی اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کم ہوگی، میری وابستگی اتنی اس کے ساتھ کم ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ میرا کنبہ اور قبیلہ کیوں نہ ہو، میری وابستگی یہ لا الہ الا اللہ ڈیفائن کرے گا۔ جتنا لا الہ الا اللہ بولے گا کسی کے اندر، اتنی میری وابستگی ہوگی۔ اوپر سے چلے تھے ہم، نیچے تک آتے چلے گئے ہیں، اور اس لا الہ الا اللہ کے تحت ہماری وابستگی ڈیفائن ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم نے کہا یہ ہے ملت کا معنی، ٹھیک ہے۔ اب مصیبت یہ ہے جب آپ کا حوالہ وطن اور قوم ہو جائے گا، چاہے وہ اسلامی کی بنیاد پر ہے، آپ چھوٹے ہو گئے، تو اس وجہ سے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں۔ اچھا، تو وہ ملت کا جو معنی ہے وہ اوپر سے چلے گا، نیچے تک آئے گا۔ یہ جو لفظ قوم کا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز والی قوم نہیں، ٹھیک ہے۔ قوم کا وہ ایک لغوی عمومی استعمال جو احادیث کے اندر آیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ مختلف ہے اس سے، جو ایک اسپیسیفک معنی آج کے دور میں نیشن کا بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حدیث کا جو اصل مطلوب ہے کہیں وہ نہ ہو جائے کہ اس کو آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہے اصطلاحات کے اندر فٹ کر کے پڑھیں، یہ گتھی تھوڑی سی سلجھانا ضروری تھی۔ اچھا، تو ہم نے کہا کہ قوم کا جو معنی جو احادیث میں مستعمل قوم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جو احادیث میں اور بالعموم لغت کی پرانی کتابوں میں جو قوم کا لفظ جو ہے وہ مستعمل ہے، وہ یہ ہے وہ نیچے سے چلے گا۔ جتنا وہ نیچے ہوگا، جتنا وہ آپ کے قریب ہوگا، اتنا قوم کا معنی قوی تر ہوگا، اور جیسے جیسے وہ اوپر چلا جائے گا، اتنا اس کے اندر قوم والا معنی کمزور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اندر یہ غلط فہمی اس وجہ سے پڑی ہے کہ دراصل وہ یونائٹڈ نیشنز نے جو نیشن کا تصور دیا ہے حضرات، وہ باقاعدہ طور پر ملت کا متبادل ہے۔ آپ کو ملت کا جو ہے نا متبادل دیا تھا نیشن کے طور پر۔ اس وجہ سے آپ ایک اور مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان حدیثوں کو سمجھنے میں کہ ان کو نہ فٹ کرتے رہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں مستعمل لفظ قوم ہے، وہ جتنا کوئی آپ کا قریبی ہوگا، قوم کا لفظ اس پر اتنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو آپ کے اپنے سگے بھائی ہیں، وہ آپ کے چچاؤں تاؤں کے مقابلے پر کسی وجہ سے مخاصمت استغفر اللہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ کے جو سگے بھائی ہیں وہ آپ کے چچیرے بھائیوں کے مقابلے پر آپ کی قوم ہوں گے، اس لغوی استعمال کے تحت، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے۔ اچھا،
پھر اس سے تھوڑا سا بڑا دائرہ یہ ہوگا آپ کے چاچے تائیوں کے جو بیٹے ہیں، آپ کے دادا پردادا کی جو اولاد ہے. اچھا باقی جو لوگ ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ کے ماحول میں کسی وجہ سے کچھ ہو گیا تو ان کے مقابلے پر یہ آپ کی قوم ہے. یعین الرجل قومہ علی ظلم، ٹھیک ہے جی، اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی کے ساتھ کا ساتھ دیتا ہے ظلم میں. تو یہ قوم کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نا زبان بولنے والے، ٹھیک ہے، پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، یہ جو ہیں کسی دوسری زبان بولنے والے، دوسرا خون ہے، ان کے مقابلے پر یہ آپ کی قوم ہوگی. اچھا اس لحاظ سے پنجابی ایک قوم ہے، جو حدیثوں میں وہ ہوگا نا، تو وہ پنجاب ایک قوم ہوگی، وہ پختون ایک قوم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بلوچ جو ہے وہ ایک قوم ہوگی. اگر ایک پنجابیوں سے محبت کرتا ہے تو اس میں بالکل کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. گناہ اس وقت ہوگا جس وقت وہ ظلم میں بھی ان کا ساتھ کھڑا دے گا. یہ ہے جس کو رسول اللہ کہیں گے یہ ہے عصبیت، اور یہ ہے اللہ کے ہاں بری بات. تو ویسے ایک پنجاب سے محبت رکھتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا، کیونکہ وہ ملت کا معنی یہاں پر کھڑا ہے، تو اب پنجاب یا بلوچ یا پختون کی محبت کو برا کہتے ہیں اس وجہ سے کہ نیشنلزم کی ایک پوری شریعت چل رہی ہے، اس کے تحت ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو گم ہونا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو خلط نہ کیجیے، احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو ان کے اصل پر رہنے دیا جائے. وہ بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس والے معنی کے اندر نہیں آیا ہے قوم کا لفظ حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اپنے طبی معنی میں ہے. طبی طور پر آپ کا ہم زبان، آپ کا ہم خون، آپ کا ہم نسل، آپ کا ہم علاقہ شخص آپ کی قوم ہے. ہاں جب وہ ایک بڑا ہوگا تو بڑی دور کے لوگ، روس کے مقابلے پر یہ سارے پختون بلوچ وغیرہ، یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری قوم ہے ان کے مقابلے پر. تو جیسے میں نے کیا کہا تھا کہ قوم کا معنی جو ایک طبی معنی میں آیا ہے پرانی لغت کی کتابوں میں اور حدیثوں وغیرہ کے اندر، وہ معنی نیچے سے اوپر کو جائے گا. جتنا کوئی آپ کا زیادہ قریبی ہے وہ قوم ہونے کے معنی میں قوی تر ہے، جتنا وہ پھیلتا جائے گا اتنا اس کے اندر قوم کا معنی کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور جبکہ آپ ملت کو بھی مانتے ہیں، ملت کا معنی جتنا وسیع ہوگا اتنا مضبوط ہوگا، جتنا وہ چھوٹا ہوگا اتنا وہ کمزور ہوگا. بالکل برعکس، ایک ہے ملت، وہ اوپر سے چلے گی اور سب سے مضبوط معنی اس کا وہی ہوگا جتنا وہ وسیع ہوگا، ٹھیک ہے، اور جتنا وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اس بڑے معنی کے سبجیکٹ، اس کے تابع اور اس کے ماتحت ہوتا چلائے گا، وہ اس کو اوور رائڈ کرے گا. اور جہاں قوم ہوگی تو جتنا کوئی قریبی ہوگا اس میں قوم ہونے کا معنی اس سے زیادہ وسیع تر معنی کو اوور رائڈ کرے گا، وہ کمزور ہوگا، یہ مضبوط ہوگا. اچھا تو اسلام نے آپ کو دو چیزیں دی تھی، ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو دو چیزیں دی تھی، ایک دی تھی ملت اور پھر ایک تھی قوم. وہ قوم جو ہے ایک طبی معنی، اسلام سارے طبی جذبوں کی قدر کرتا ہے. صاف سی بات، سارے طبی جذبوں کی اسلام قدر کرتا ہے. قوم، اپنا قبیلہ آدمی کو پیارا ہونا، اپنے چاچے تائے، اپنا خون آپ پیارا ہونا، اسلام کو کب اس پر اعتراض ہونے لگا؟ اسلام تو بلکہ یہ اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں. بس یہ ہے کہ حق کے اندر رہتے ہوئے، جہاں ناحق ہوگا وہاں چاہے آپ کا والد کیوں نہ ہو، ولو کانوا وہ جو ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقرب. جہاں ناانصافی کی بات ہے آپ تو اپنے بابا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اپنے اقربا کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے. یہ تو اسلام ہے. تو اسلام مطلب صرف اسلام نے اس کا پابند کیا، ورنہ یہ ہے کہ آپ اپنی سرائکی سے محبت کریں، آپ اپنی پنجابی سے محبت کریں، آپ اپنی بلوچی سے محبت کریں، ان کے ساتھ بہت سارے اچھے جذبات رکھیں، پروموٹ کریں ان کو. اسلام تو اس ساری چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ قوی تر معنی ہوگا ملک کے مقابلے پر. صوبہ بطور قوم کا معنی دینے میں قوی تر ہوگا، صوبے کے مقابلے پر آپ کی جو اپنی چھوٹی برادری ہے وہ زیادہ ہوگا. تو نیچے تو یہ ہے، اسلام نے آپ کو دو چیزیں دی تھی، ایک دی تھی ملت اور ایک دی تھی قوم. ملت اوپر سے نیچے کو آتی تھی آپ کی وابستگیوں کے اندر، اور قوم نیچے سے اوپر جاتی تھی آپ کی وابستگیوں کا معنی دینے میں. وہ ایک شرعی مطلوب تھا اور یہ ایک طبی جو ہے نا وہ تقاضا تھا آپ کا. دونوں میں ایک بہترین اعتدال اسلام نے آپ کو دے کر رکھا ہوا تھا، اور اس ساری عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق کا جو ایک فریم کے اندر رکھ دیا ہوا تھا. اچھا جدید جاہلیت نے بھی جو کیا ہے وہ یہ ہے
کہ جدید جاہلیت نے اصل میں ملت، جس کو ہم کہتے ہیں ملت کا متبادل آپ کو دیا تھا نیشن کے طور پر. تو آج کے زمانے میں جس چیز سے آپ نیشن کے نام پر مانوس ہیں وہ دراصل ملت کا معنی دیتی ہے. اس وجہ سے آپ اوپر سے ہی اس پر چلتے ہیں تو ملک جو ہوتا ہے آپ کی سب سے بڑی وابستگی ہوتی ہے. اس کے مقابلے پر صوبائیت کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی بری چیز ہے، اور صوبے کے مقابلے پر اگر وہ شہروں کی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ پی سی ایل کیا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں وہ ملتان کے لیے جذباتی ہو رہا ہوتا ہے، پشاور کے لیے جذباتی ہو رہا ہوتا ہے، تو مطلب وہ اس کو جو ہے نا اس نے وہ مطلب اور بھی زیادہ جو ہے نا اور نگاہ سے وہ بنا دیا. تو وہ یہ تھی کہ دراصل جدید جاہلیت نے نیشن کو آپ کی جو تھی نا اجتماعیت اور وابستگی، اسلام نے باقاعدہ اجتماعیت آپ کو دی ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کی بنیاد پر. اس کو باقاعدہ ریپلیس کیا ہے جدید جاہلیت نے. کسی وقت اس کو وہ اسٹیٹ کہتی ہے، کسی وقت وہ آپ کو اس کو وطن کہتی ہے. ٹھیک ہے، وطن یا اسٹیٹ وہ ایک ملت کا متبادل ہے. اس وجہ سے آپ ایک بہت بڑے مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں، اور مصیبت یہ ہوتی ہے جب ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ دینی لوگ جو ہے نا وہ اپنے اس نیشنلزم کو جو ہے نا وہ اس حدیثوں کے تحت بیان، حدیث میں نہیں آیا رجل قوم ہوا قوم، بھائی صاحب قوم حدیثوں میں ذرا تھوڑا سا اور معنی میں آیا ہے، اور جس معنی میں اس وقت آپ قوم اور نیشن استعمال کرتے ہیں کسی اور معنی میں ہے، تو ان دونوں کو آپ خلط نہ کیجیے. یہ ایک مضمون تھا. آخری چھوٹی سی بات جو ہے وہ اس افراط اور تفرید کے حوالے سے وہ باقی ہے تو وہ میں عرض کر دوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ جس وقت قوم یا وطن کا معنی ایک صالح معنی ہوگا، جس وقت وہ بہرحال لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہوگا، آپ کی قوم یا آپ کا ملک جو ہے وہ اس کا حوالہ لا الہ الا اللہ ہوگا. اچھا، اور اس میں جو مطلوبہ جو ہیمرنگ ہے وہ آپ نے کر لی ہوگی، اس میں توحید کے لہجے جتنے سے آپ مطلب بلوا سکتے ہیں، وہ جب چیز یہ سب کچھ ہو رہا ہو جس وقت ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو اس وقت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب جس وقت مطلب ہے کہ آپ کی اس اجتماعی کی بنیاد دین اسلام ہے، اللہ کی عبادت ہے. اچھا، اس وقت جو آپ کی جنگ ہو رہی ہے کسی کافر قوم کے ساتھ، کسی کافر ملک کے ساتھ، کسی کافر اینٹی کے ساتھ، اچھا تو وہ جنگ تو جنگ ہوتی ہے. اچھا، اب جب ایک قوم کی جو ہے نا اصل وابستگی اللہ کا حوالہ اللہ اور اس کا رسول ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہے اور صحیح معنی میں اس وقت ہے اور اس پر صحیح محنت ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اب دیکھیں نا جب مطلب ہے اب یہ جو اسلام ہے اس نے فضا میں تو قائم نہیں رہنا، اب اسلام کو بھی تو زمین چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام برسر زمین ہی ہوگا نا، تو اسلام کو ایک قوم بھی چاہیے، اسلام کو زمین بھی چاہیے، اسلام کو دریا بھی چاہیے، اسلام کو یہ سارے جو وسائل ہیں، یہ معدنیات ہیں، یہ سارے ہی چاہیے. اچھا، جو مسلمانوں کی جو طبی دولت ہے، مسلمانوں کا پیٹرول ہو، مسلمانوں کے یہ جو معدنی ذخائر ہوں، یہ ان کو کوئی کافر لوٹ کر لے جاتا ہے، یہ کافر جو ہے نا اس کو اڑا رہا ہے، مسلمانوں کے دریا جا رہے ہیں، مسلمانوں کے پانی جو ہے وہ ایک کافر ملک نے جو ہے نا وہ کر کے ڈیم بنا کر آپ کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی بستیاں جو ہیں وہ بنجر ہو جانے والی ہیں. اچھا، جب یہ دھرتی لا الہ الا اللہ کی کر دی گئی ہے تو اس کے بعد البتہ اس کے دریاؤں کی جنگ پہ وہ آ جاتے ہیں ہمارے یہ جو ہیں ایکسٹریمسٹ، یہ تو جی زمین کی جنگ ہے اور یہ تو جی دریاؤں کی جنگ ہے. بھائی صاحب، جب ہمارے دریا لا الہ الا اللہ کے ہو گئے ہیں، جس وقت ہماری یہ دھرتی لا الہ الا اللہ کی ہو گئی ہے، جس وقت یہ کھیت اور کھلیان ہمارے لا الہ الا اللہ کے ہو گئے ہیں، جس وقت ہماری یہ بیٹیاں اور ان کی عصمتیں لا الہ الا اللہ کی آبرو ہو گئی ہیں، اس وقت ان آبروؤں کی حفاظت بھی کرنا، اس وقت ان کھیتوں کھلیانوں کی حفاظت بھی کرنا، اس وقت ان آبی ذخائر کی حفاظت بھی کرنا، اس وقت اس پیٹرول کو بھی کافر سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرنا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ملحق ہوگا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ. تو یہ سب کچھ جب ملحق ہو گیا کلمۃ اللہ کے ساتھ تو پھر ان ساری چیزوں کا تحفظ انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ ہی کا تحفظ ہے. اب یہ وہ ایکسٹریمزم ہے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو فارغ کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ تو زمین کی جنگ ہے. تو بھائی صاحب، جو اسلام کو تو زمین چاہیے نہیں نا، اسلام نے تو کہیں فضا پر اسلام نے زمین پر ہی قائم ہونا ہے. زمین ہی کے وسائل، زمین ہی کے
جو ساری کی ساری قوتیں ہیں ان ساروں کو اسلام نے استعمال کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسلام نے کسی ایک پورے انسانی خطے کا جو ہے نا وہ دستور بننا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ایک شے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ منسوخ کر دی گئی تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی اس حیثیت میں اسلام کی چیزیں ہو جائیں گی، اور ان کا دفاع کرنا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہی ہو جائے گا۔ تو یہ دریاؤں کی حفاظت بھی انشاءاللہ کلمۃ اللہ العلیٰ میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، بس بات اس کے اندر یہ ہے کہ توحید کے لہجے کتنے بول رہے ہیں، اور فی زمانہ نیشنلزم کے جو لہجے ہیں ان کو آپ بے اثر کرنے کے لیے کس قدر زوردار نیریٹو لے کر دے آتے ہیں۔ یہ البتہ توحید کا وہ عمل ہے جس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے ایک بڑے مخمصے کے لیے ہم ایکسٹریمسٹوں کو کچھ جگہ بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو بہت بری طرح ہمارے لیے خلط ملط کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا۔